شب برات بالکل قریب ہے۔ اس مبارک موقع پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت شب برات کس طرح منائیں، کس طرح عبادتیں کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ شب برات یعنی اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم کو پوری رات جاگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنی ہے اور اللہ کا کرم حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ نماز عشاء کے لیے جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کی یہ رات جو ہے میرے لیے بہت ہی عظیم اور بہت اہم رات ہے، کیونکہ اس رات میں آج میرے پورے سال کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرے رزق کا، میری زندگی کا، میری موت کا، تمام چیزوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، میری خوشی کا، میرے غم کا۔ لہٰذا میں ایک لمحہ بھی اس رات کا ضائع نہ کروں۔ اور بہت سارے لوگ نفل نماز کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس مبارک رات میں اپنی قضا نمازیں پڑھیں ترتیب سے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز، پھر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز، پھر عصر کی 4 رکعت فرض نماز، پھر اسی طرح عشاء کی بھی 4 رکعت فرض نماز۔ لیکن عشاء میں وتر بھی پڑھے جائیں گے قضا کے طور پر، کیونکہ یہ واجب ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب صبح کا وقت آتا ہے، مقبولیت کے لمحات آتے ہیں اور سحری کا وقت قریب آتا ہے، تو ہم اس سے پہلے تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کا وقت ہونے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہے یا 2 گھنٹہ باقی ہے، تو آپ کم سے کم تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں۔ اب اس ذکر کو آپ اجتماعی طور پر کریں یا انفرادی طور پر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آدھا یا 1 گھنٹہ ہاتھوں کو اٹھا کر پوری عاجزی کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بالکل ایک غلام کی طرح، بالکل ایک گنہگار کی طرح اپنے گناہوں پر شرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا یہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست پیش کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، رونے کی کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اگر آنسو نہ آئے تو آپ رونے جیسا چہرہ بنائیں جیسے آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر آپ اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ رات کے آخری حصے میں قبرستان جانے کی کوشش کریں کہ آپ کے جو مرحومین آپ کے گھر یا خاندان سے انتقال کر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قبرستان جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور آپ کوشش کریں کہ اپنا پورا وقت اس رات میں کام میں لگائیں۔